بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کل ہمارے جو ایشو یہاں پہ اٹھا، جناب ڈپٹی سپیکر ادھر ذرا توجہ دیں گے سر، ڈپٹی سپیکر صاحب ادھر آپ کی توجہ درکار ہے سر، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں شور، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے لیے ہمیں انتہائی احترام ہے، آپ ہی کے ممبران آپ کی تقریر میں شور کر رہے ہیں، ہم ان کو کون؟ آپ کی توجہ اور پیار دونوں چاہیے سر۔ ادھر جی پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی سر، وہ آپ کی اپنی پارٹی ہے، انشاءاللہ ادھر ہی ہے سر۔ کل جو ایشو اٹھا کہ پرسوں رات جو یہاں نقاب پوش آئے کالی گاڑیوں میں، جو ریاست کی بات آنریبل منسٹر صاحب ہمیں سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں، مصدق بھائی، تو اس حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ ریاست میں سب سے مضبوط اکائی پارلیمان ہے۔ پرسوں رات جو ہوا کہ ہمارے ممبران کو یہاں اٹھا کے لے گئے نقاب پہنے ہوئے، تو اس پہ کل سب نے بات کی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تنویر صاحب، نوید قمر صاحب اور آپ خود بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اسپیکر صاحب نے میٹنگ بلائی تو اس میں ان کے سینئر ممبر رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرما تھے، اور پیپلز پارٹی کے علاوہ اور جتنی جماعتیں سب موجود تھیں۔ دو نقطوں پہ اتفاق ہوا جناب آنریبل ڈپٹی سپیکر صاحب کہ ایک، ہمارے ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں، آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا، یو آر وٹنس ٹو آل دس، اور آئی جی اسلام آباد سے پوچھا گیا، میں نے پوچھا کہ یہ جو پرسوں رات یہ کل رات آئے تھے وہ کیا آپ کی فورس کے تھے؟ ان کا نہیں، ہمارے نہیں تھے۔ تو اس پہ آنریبل اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے تمام ویڈیوز منگوا لی ہیں، اس کو دیکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے اور کس راستے سے آئے اور وہ لوگ کس طرح اٹھا کے یہاں سے لے گئے۔ تو اس پہ پروڈکشن آرڈر کی ریکویسٹ ہم نے کی، اور وربلی جناب اسپیکر صاحب نے آرڈرز دیے اسلام آباد آئی جی صاحب کو کہ آپ ان کو پروڈیوس کیجئے۔ تو ساتھ میں نے یہ بات کی کہ آپ ریٹن میں بھی ان کو دے دیجئے، تو انہوں نے کہا ریٹن میں ہم بھجوا دیں گے ان کے آفس۔ ان کو وربل آرڈر مل چکے ہیں۔ اس میٹنگ میں نوید قمر صاحب تھے، اس میں علیم خان صاحب منسٹر ہیں ان کے وہ تھے، اس میں رانا صاحب تھے، اس میں مکسی صاحب تھے، آپ کے الائز ہیں حکومت کے، ایم ایم اے سے شاہدہ اختر علی صاحبہ تھیں، نور عالم خان صاحب تھے، عثمان صاحب تھے، ہماری جماعت سے شاندانہ بھی وہاں موجود تھی، ڈاکٹر امجد صاحب موجود تھے، ایوری بڈی واز دیر۔ ایک جنٹلمنس کمٹمنٹ ہوئی کہ آج ان کو پروڈیوس کیا جائے گا، اس ہاؤس کے ممبرز ہیں، ان کو پروڈیوس کیا جائے گا۔ ابھی تک اسپیکر صاحب کے آرڈرز پہ اسلام آباد پولیس نے، آئی جی صاحب نے، اسلام آباد انتظامیہ نے عمل نہیں کیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات وہاں یہ ہوئی کہ یہ تجویز وہاں دی گئی اسپیکر صاحب کو کہ پرسوں رات جو ہوا ہے تو اس پہ پورے ہاؤس کا پریویلیج بریچ ہوا ہے۔ بات اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے، گرفتاریاں آپ نے بھی صحیح ہیں، ہم نے بھی صحیح ہیں، کوئی ساتھ ایک دفعہ میں گرفتار ہوا، 2 بلکہ 2.5 سال جو ہے شاہ صاحب گرفتار رہے، اسی طرح نون لیگ سے لوگ گرفتار رہے۔ دا پوائنٹ از جس جگہ سے اٹھا کے لے گئے اور وہ لوگ جن کا کوئی اتا پتہ نہیں، تو اس پہ اسپیکر صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ پریویلیج سے وہ ایک سٹیپ آگے جائیں گے، اور جس طرح 2014 میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کی تھی، تو اس پہ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے طور پہ ایف آئی آر کریں گے کہ ہمارے ممبران کو کیوں یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا۔ اور یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے کولیگز اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، کہ اگر کوئی شخص باہر سے پولیس سے بھاگ کے یہاں پناہ لیتا ہے وہ غلط ہے۔ کوئی بھی باہر سے بھاگ کے نہیں آیا، یہ رننگ سیشن تھا، سیشن چل رہا تھا، اور ہمارے ممبران کو پکڑ کے باہر اٹھایا جا رہا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ممبران یہاں پہ رہ گئے وہ رہ گئے۔ اور پھر رات کو جس طریقے سے کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پوری تفصیل بتائی کہ کچھ لوگ آئے، کوئی 3 بجے کے بعد بجلیاں بند کی گئیں، پھر ناکنگ ہوئی دروازوں پہ، اور وہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ شفقت صاحب اور صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ تو ہماری استدعا صرف اتنی ہے کہ کل جو اسپیکر صاحب نے آرڈرز کیے ہیں، یہ پورا ایوان اس کو تقویت دیتا ہے، پورا ایوان اپنے اسپیکر کے آرڈر کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو یہاں پروڈیوس کیجئے، وہ اجلاس میں شرکت کریں گے، پھر آپ نے ان کو جس تھانے میں یا جہاں آپ نے لیگل پروسیجر کرنا ہے آپ ان کو لے جائیے، جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوبارہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پرسوں رات ہوا ہے، میں نے کل اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کی
نہ یہ خان صاحب سے متعلق بات ہے، نہ یہ تحریک انصاف کا ایشو ہے. ہم نے نہ کوئی پی ٹی آئی کی بات کی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس پہ یہ سٹینڈ لیا ہے کہ یہ جو ایشو ہوا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. بالکل آپ یہ بڑے جنوین ایشوز ہیں جو آج اپنا انفارمیشن منسٹر صاحب نے اٹھایا، جو آپ نے جو کی کہ وراثت کی بات. وراثت تو وہ امپورٹنٹ ایشو ہے، ہم اس پہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت رننگ کرنٹ ایشو ہے اس پہ آپ آئیے. ریاست کی بھی بات ہوگی، وراثت کی بھی بات ہوگی، لیکن اس وقت آپ کے اس ایوان کے سٹنگ ایم این ایز اپوزیشن لیڈر کدھر ہیں؟ ابھی یہاں پہ اسد قیصر صاحب کا کالنگ اٹینشن تھا. کسی نے یہ پوچھا کہ اسد قیصر صاحب اپنا کالنگ اٹینشن کیوں نہیں پٹ کر سک رہے، حالانکہ ان کے لیے منسٹر صاحب تیار ہو کے آئے ہیں اور ان کی پریپریشن تیار ہے. تو کیوں ہمارے ممبران یہاں آ نہیں پا رہے؟ صبح بھی عمر ایوب صاحب نے یہی کہا، ڈائریکشن دی کہ ٹوکن ریپرزنٹیشن ہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ممبران کے ساتھ کیا ہو جائے. دیکھیں، کوئی آپ نے لیجسلیشن لانی، آپ کہا کہ آپ لائیں. اگر آپ کے پاس عددی اکثریت ہے، اپنی عددی اکثریت، ہمارے بندے توڑ کے نہیں، ہمارے بندے اٹھا کے نہیں، آپ شوق سے لائیے، لیکن اس کے لیے پوری ایک اپوزیشن کو آپ نے اٹھا کے لے گئے، آپ ان کو گرفتار کر کے لے گئے. یہ نامناسب ہے، یہ اس ایوان کی بے توقیری ہے. میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کل جو پروڈکشن آرڈر آنریبل اسپیکر صاحب نے ایشو کیے ہیں، آئی جی اسلام آباد صاحب کو آرڈر دیے تھے، ان کو پلیز امپلیمنٹ کیجئے اور ہمارے ممبران کو یہاں پروڈیوس کیجئے. بہت شکریہ. جی علی محمد خان صاحب، میں آپ کا یہ ڈیلے اس لیے کر رہا تھا کہ اسپیکر صاحب آ جائیں تو آپ کو بہتر جواب مل سکے گا، اس لیے کہ مجھے علم نہیں ہے. جب میں صبح آیا ہوں، میں نے ہاؤس سٹارٹ کیا، اسپیکر صاحب موجود نہیں ہیں، تو آئی ڈونٹ نو دی فیکٹس، تو میں اس لیے آپ کو ڈیلے کر رہا تھا. مگر آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی.